ان کو پتہ کیا کہا گیا ہے؟ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھارت کو ایک سرجیکل سٹرائک کر لینے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیمانڈ آئی ہے، ان کو یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ آپ ایک حملہ کر لینے دیں، ایک سرجیکل سٹرائک کر لینے دیں، اور آپ نے پھر اس کا جواب نہیں دینا۔ یہ بالکل وہی پوزیشن ہے جو 2019 میں تھی بالا کوٹ کے وقت، ٹھیک ہے؟ بالا کوٹ کے وقت بھی یہی کہا گیا تھا۔ بالا کوٹ سے پہلے جب پلوامہ ہوا تو انہوں نے کہا، اس وقت امریکن سیکرٹری اسٹیٹ تھے جان پومپیو تھے، ٹھیک ہے نا، مائک پومپیو تھے۔ مائک پومپیو کا باجوہ صاحب کے ساتھ رابطہ بھی تھا، اور اس وقت بھی یہی ڈیمانڈ تھی، لیکن پاکستان نے یہ ڈیمانڈ نہیں مانی تھی، اور جنرل زبیر حیات اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، وہ اس بات کے گواہ ہیں، وہ یہ چیز ریکارڈ میں بھی لا چکے ہیں کہ اس وقت ان کے کاؤنٹر پارٹ کو ان کو فون آیا امریکہ سے کہ جناب اب آپ ریسٹرین کریں، ہم سچویشن کو قابو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم اس کا جواب دیں گے، اور اب ہم اس کو ہر صورت میں رسپونڈ کریں، اور پھر وہ کیا 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور پریشر آتا پاکستان پہ اور کوئی بردر ملک اس میں درمیان میں آ جاتا، تو صبح اٹھنے سے پہلے صبح 9-10 بجے کام ہو چکا تھا۔ بالکل، خان نے اعلان کہا تھا کہ ہم کریں گے نہیں، ہم کر کے دکھائیں گے، اور کر دیا تھا فوراً۔ بالکل صحیح بات ہے، جی ہاں۔ تو اب بھی اس وقت جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ سٹرائک ان کو کر لینے دیں، اور اس کے بعد آپ نے خاموش رہنا ہے، اور اگر یہ مان لی جاتی ہے یہ شرط، تو اس میں تو آپ جینے کے قابل نہیں رہیں گے اس خطے میں، اور پھر آپ اس خطے کے مسلمانوں کا کیا حشر کریں گے اپنے 25 کروڑ سمیت، کہ آپ نے انڈیا کی آپ نے سپرمیسی قبول کر لی، اور وہ بھی مکا کے ذریعے۔ یہ ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے، اور اسی لیے اب ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کبھی امیر قطر کو فون کر رہے ہیں، کبھی یو اے کو فون کر رہے ہیں، کبھی سعودی عرب کو فون کر رہے ہیں، اور تاکہ جی آپ ہماری مدد کریں اور اس مسئلے سے ہمیں ہماری نجات دلائیں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ بالکل، انہیں خطرہ کہ سٹرائک ہوئی، جواب نہ دیا تو عوام کا جو دباؤ اور سارا معاملہ آپ نے بتایا، اور اگر دے دیا تو پھر بھارت اس کے بعد ہو سکتا ہے اگلی سٹرائک کرے، اور وہ پتہ نہیں کیا معاملہ کدھر سے کدھر چلا جائے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، ابھی یہ جو تجارت کا معاملہ، خفیہ تجارت بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں آپ کو ریکارڈ پہ ایک چیز بتاؤں۔ ہم گئے، یہ تھا منموہن سنگھ کا آخری سال تھا، تو ادھر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور ہم گئے دلی گئے، ہمیں بھارت کے وزارت خارجہ کی طرف سے تھا انویٹیشن، ہم 4-5 جرنلسٹ تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور یہ ادھر کی باتیں۔ تو ہم نے تو ایم ایف این کی بات ہوئی، موسٹ فیورڈ نیشن کی، جی ہاں، ایم ایف این کی بات ہوئی، تو ہم نے کہا کہ جی ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا پتا؟ ہم نے کہا کیوں، ہمیں کیوں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا ہمارے تو، یہ میں آپ کو بالکل کوٹ اینڈ کوٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پتا، ہمارے تو براہ راست آنا جانا ہے، تو ہم تو ویکینڈ پہ اور ٹوائس اے منتھ ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی ایشو ہو تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس کر لیتے ہیں، نواز شریف صاحب سے۔ اور آپ کے منسٹر بھی آئے تھے، خرم دستگیر، اس وقت وہ چھوٹے وزیر تھے یہ تجارت کے، تو خرم دستگیر آئے تھے، اور حمزہ شہباز بھی آتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نا ایم ایف این کا نام تبدیل کر لیں، اگر ایم ایف این ہوا نا تو بڑا پریشر ہو جائے گا ہمارے ادھر، اور فوجی بھائی بھی نہیں مان رہے، تو آپ اس طرح کریں، ایم ایف این کا نام تبدیل کر لیں، ہوگا یہی۔ تو یہ اس حد تک یہ کیا تھا، نام انہوں نے چینج نہیں کیا تھا، موسٹ فیورڈ نیشن ہی رکھا تھا، وہی نام ہو نہیں سکتا تھا چینج۔ اور پھر اس کے بعد 2019 میں اسٹیٹ پالیسی جب یہ ہوا کشمیر کا 370 ختم کیا انہوں نے، اور 35A ختم کیا، تو ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا، عمران خان صاحب کی پالیسی تھی اس وقت، اسٹیٹ کی بھی پالیسی یہ تھی کہ ہم نہ تجارت کریں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھیں گے، تجارت ہوگی اب جب یہ 2019 کا اقدام 5 اگست 19 کا اقدام واپس لیں گے۔ بالکل، تو یہ طے ہو گیا تھا۔ اب یہ ڈاکومنٹ الجزیرہ نے کیا ہے، اور وہ بھی انڈین سائٹ سے ہوا ہے۔